اب تم کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے. اچانک آدمی دنیا سے چل بستا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جانا تو ہمیں بھی ہے، جانا تو آپ کو بھی ہے. اس موت سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی، لیکن پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے نہیں، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی طبقے کا آدمی ہو، یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ کی وحدانیت میں اختلاف کر دیا، لوگوں نے اللہ کے وجود پر اختلاف کر دیا. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ڈیبیٹ، ایک جاوید اختر ہے، وہ اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں، کہتا نہیں اللہ نہیں ہے. اب مفتی شمائل ندوی نے اس پر ڈھیر سارے دلائل دیے، اس کو ماننا پڑا کہ نہیں اللہ ہے. خیر یہ ہے، لیکن وہ بھی ڈیبیٹ کے دوران کہہ رہے تھے مریں گے تو عذاب ہوگا، اگر گناہ کر کے جائیں گے سزا ہوگی، اچھا کر کے جائیں گے بدلہ ملے گا. بھائی یہ کون بدلہ دے گا؟ یہ کون ہمارے ساتھ برا کرے گا؟ کون ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، خراب برتاؤ کرے گا؟ اچھے اعمال تو اچھا برتاؤ، برے اعمال تو برا برتاؤ. اس لیے میرے بھائیوں، لیکن موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے. فرمایا جس آدمی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ موت کی محبت ڈال دے، فرمایا کہ وہ انسان اللہ سے گھبراتا ہے اور ہر معاملے میں خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے. ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کا زنگ پانی سے دور ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کا زنگ لگتا ہے، وہ بھی دور ہوتا ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. لیکن ہم موت کو زیادہ کثرت سے نہیں بلکہ کبھی بھی یاد نہیں کرتے ہیں، بھولے بھٹکے بھی یاد نہیں کرتے ہیں. آج سے 15-20 سال پہلے ہم لوگوں میں سے کوئی اگر جوان لڑکا مر جاتا تھا، لوگ اس کا نام نہیں رکھتے تھے. سچ بتلا رہا میں آپ، لوگ اس کا نام نہیں رکھتے تھے، اور جب عمر بتلاتے تھے تو کبھی نہیں بولتے تھے کہ سنو بھائی ان کا جو انتقال ہوا تھا خالد کا، ایک تو میرا بیٹا خالد ہی کی عمر کا ہے. اس کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، عمر بتلاتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے نہیں ڈرنا ہے، موت کو ذکر کرتے رہنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سنو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہا کرو. لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہا کرو. اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کی خواہشات مٹیں گی، دل کی خواہشات مٹیں گی، ادھر ادھر کی خواہشات مٹیں گی، ناجائز خواہشات مٹیں گی، اس کو دفن کر دو گے اور ایک اللہ کا دین، نبی کا طریقہ تمہارے سامنے ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، موت کو یاد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کریں گے. ایک پیغام تو یہ ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، بڑے عظیم صحابی تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، اور صحابی تو ویسے ہی اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ صحابی کا ہوتا ہے. ایک صحابی کا انتقال ہوا، صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول کا ذکر خیر کیا. فرمایا یا رسول اللہ، بڑے نوازی تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ بتلاؤ وہ موت کا تذکرہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی ہم ان کی زبان سے سنتے تھے. آقا نے کہا بس اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ میں سے جس کی اتباع کرنا چاہو تم کر لو، تم راہیاب ہو جاؤ گے. اور صحابہ سے اللہ راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے. ایسے صحابہ اور صحابی کے بارے میں آقا کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے موت کا تذکرہ کم کیا تھا، موت کا تذکرہ کم کیا تھا. اور موت کا تذکرہ ہماری زندگی سے چلا گیا، ماں بہنوں سے چلا گیا، بھائی بھائیوں سے چلا گیا، رشتہ داروں سے چلا گیا. موت کا لفظ بولتے ہوئے ہمیں اور آپ کو دادی لگ جاتی ہے. دنیا میں بہت سارے گروپ بن گئے، بہت ساری کمیٹیاں بن گئی، لیکن موت والی کمیٹی کبھی نہیں بنی. موت والی کمیٹی کبھی نہیں بنی. حیات کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور نہ جانے اسلامی کمیٹی بنی ہوئی ہے، نوجوان کمیٹی بنی ہوئی ہے، یہ کمیٹی اور وہ کمیٹی، لیکن موت کمیٹی آپ کو کبھی نہیں ملے گی. اور اگر کوئی موت کمیٹی بنایا تو اس کے ایڈمن کو اتنا گالی دے گا آدمی، اتنا کہے گا باپ دادا کا اپنے سامنے کے ہمارا ہر نے گھسے بھی. غلط بول رہا ہوں کیا؟ یہ گروپ ہوتا ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ پائے، بوڑھا آدمی کہاں سمجھے. یہ لڑکا سب آپ کو معلوم ہے کہ گروپ چلتا ہے واٹس ایپ پہ، اس پہ گروپ ہوتا ہے. اور اگر اس گروپ کا کوئی ایڈمن ہوگا، اللہ کے بندے وہ پہلے ہی مر جائے گا. اس کو لوگ اتنی گالیاں دیں گے، اپنا باپ دادا کو رکھے ہمارے بھائی بہن کو رکھے. ہٹا یہاں سے.
اس کو شامل نہیں ہوگا، فوراً ڈیلیٹ کر دے گا۔ ہاں اگر اچھی کمیٹی بنی، اچھا گروپ بنا، کہے گا ہاں بھائی ہمیں بھی جوڑ دو، ہمیں بھی جوڑ دو۔ فرمایا نہیں، سب سے بہترین کمیٹی، سب سے بہترین گروپ، سب سے اچھا گروپ موت گروپ ہے۔ فرمایا کہ جو اس گروپ میں شامل ہوگا کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا، کبھی گالی نہیں دے گا، کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی غیبت نہیں کرے گا، کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی بےمانی نہیں کرے گا، کبھی کسی کی زمین نہیں ہڑپے گا، کبھی جہیز نہیں لے گا، کبھی مانگ نہیں کرے گا۔ فرمایا جب یہ صورتحال ہوگی تو اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی۔ تو ایسے گروپ بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ ایک بہت بڑے سیاح گزرے ابن بطوطہ، وہ فرماتے تھے انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے، اپنی زندگی کی ساری پلاننگ میں موت کو کبھی شامل نہیں کرتا، بھول سے بھی نہیں لکھتا ہے کہ مرنا بھی، بھول سے نہیں بولتا ہے کہ بھائی مرنا بھی ہے، پوری زندگی کا خاکہ بناتا ہے، بھائی یہ کام کرنا ہے، صبح جگنا ہے اور یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، لیکن کبھی بھول سے بھی حاشیے میں کبھی نہیں لکھتا کہ مرنا بھی۔ اور اگر لکھ دیا تو سمجھ لیجئے اس کی موت پہلے ہے۔ اور اگر کبھی کبھی موت کا خیال آ جاتا ہے کہ بوڑھا کو دیکھیے گا تو بیچارہ مرنا تو ہے ہی ہے، اب ایک بوڑھا بولا کہ فلم ہمیشہ اب ہم مر جائے، اب ہم کہے گے یا اللہ مرنا تو ہے ہی ہے، ابھی کیا کرے گا، زندہ رہے گا تھرا رہا اور کہہ رہا مر جائے، مرنے کا خیال آیا تو اچھی بات ہے، اچھی کرنے بہت گھبراہٹ ہے کہ مر جائے، ہم نے کہا اچھی بات ہے، اللہ کی محبت دل میں آئی ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں، کیا پتہ نہیں کہا بھئی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ دل سے نکال دو، دنیا کی محبت نکال دو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حدیث پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا کہ ذائق الموت، ملک الموت، ملک الموت کا انتقال ہو گیا۔ شاگردوں نے کہا حضرت ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، ملک الموت اگر مر جائے گا تو آپ پڑھا پائیے گا، ہم لوگ سن پائیں گے، درس کون دے گا؟ ملک الموت تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ کائنات کے چپے چپے کی ساری چیزوں کو ختم نہ کر دے۔ کہاں ہاں مر گیا۔ اب شاگرد ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا حضرت کیسے؟ کہا فلانی بستی کے ایک آدمی خراسان کا رہنے والا ہے، اس کی عمر 95 سال ہے، اس نے ایک دکان کرائے پر لی ہے، اس کا ایگریمنٹ اپنے نام پر 350 سال کا بنوایا، اپنے نام پر ایگریمنٹ 350 سال کا بنوایا ہے۔ وہ فرشتے سے بات کر لیا ہے کہ 350 سال پہلے ہمارے پاس نہیں آنا۔ اب یہ بتلاؤ ملک الموت مارا یا نہیں مارا؟ کہا حضور نہیں مارا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے اور مال کو بڑھا لوں، اور مال کو بڑھا لوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی آدمی فرشتوں سے وعدہ کر کے نہیں آیا ہے، ہمیں نہیں جانا ہے۔ فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عالم گزرے ہیں امام غزالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احیاء العلوم، انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی روحیں ایک پلیٹ میں رکھ دی ہے اور ملک الموت کو دے دیا ہے کہ کہیں آنے جانے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی، بنگلہ دیش جانے میں آپ کے سفر میں آپ کا وقت لگے گا، ایک پلیٹ نما ساری روحیں اس میں جمع ہے، بس جس کو جانا ہے اس دنیا سے بس اس کا بٹن دبا دیا جاتا ہے، وہ آدمی اس دنیا سے چل بستا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کی یہاں کی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، ہاں بس اللہ کو خوش کر لو، اللہ کو خوش کر لو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لال چلے گا بنجارا، کیا بدیا بیسا بیل شدور، کیا گیہوں پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لال چلے گا بنجارا۔ بچے سوچتے رہ جائیں گے امی سے ایک مرتبہ بات کر لیتا، مجلہ سوچے گا ایک مرتبہ امی سے بات کر لیتا، وہ بیٹی سوچے گی ایک مرتبہ امی سے بات کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے نا نا نا، اب بات کی بھی اجازت نہیں، اب سننے کی بھی اجازت نہیں، اب دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، اب تو اس کا آخری مرحلہ ہے، اب یہاں سے اس کو جانا ہے، جو بات کرنی تھی کر لی، جو خدمت کرنی تھی کر لی، اب نہ خدمت کا موقع، نہ بات کرنے کا موقع، نہ دیکھنے کا موقع، اب اس کی چارپائی پکڑ کر کے رو۔ زندگی میں ہم لوگ خدمت نہیں کرتے ہیں، جب ماں مرنے لگتی ہے، باپ مرنے لگتا ہے، اللہ تب شہاد یاد آتا ہے۔ شہاد سمجھتے کہ نہیں؟ شہاد سمجھ وہ جانتے ہیں، یہ معلوم مکی والا ہوتا ہے، باقی بہت ساری کمپنیوں کو نکل گیا۔ جب باپ مرنے لگتا ہے تب باپ روا ہے، وہ کہے گا پتنجلی کا لاؤ، یہ وہ کہے گا اس کمپنی کا لاؤ، یہ وہ کہے گا اس کمپنی کا لاؤ، اور بیچارہ باپ۔ اب ڈاکٹر سے بعد میں پوچھ لیں گے آپ، جب آدمی سو جاتا ہے اس کی گلے کی نلی کمزور ہو جاتی ہے، باریک ہو جاتی ہے، کبھی سوتے سوتے اگر آپ پانی پیئیں گے تو آپ کو دقت ہوگی،
اب وہ بوڑھا آدمی جس کی نالی اب بند ہو گئی زبردستی منیل کا بھیگا 1 چمچ، سنیل کا 1 چمچ، ادھر سے وہ پوتا ہوائی ہو 1 چمچ، یہ نتنی 1 چمچ، وہ بیچارہ 1-2 گھنٹہ آرو جیتا کر کے بلوالا کے رہ گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس وقت مت پلاؤ، شاید تھوڑا بہت پلا دے ایک آدمی کافی ہے، وہ موت کی شدت کو تھوڑی دور کرنے کے لیے۔ یہ کیا مطلب ہے مرنے کے ٹائم یاد آیا جو آ رہا بلیا سے 1 کلو سیب لے کر کے آ رہا، لگ رہا باپ گودام میں سو رہا۔ اور زندگی میں کبھی نہ جتنا لایا جھولا سب اہلیہ کو دیا، اہلیہ مطلب بیوی کو دے دیا، محترمہ کو، اور ماں بیچاری تک رہی ہے تنی ہمرو دی ہے، تنی ہمرو دی ہے، گلا سامان گلا دانا تنی ہمرو دی ہے، لیکن کہے لا برفی دے گا محب کو، امرود لاگے دیتا کھے بھی ترات کھانسی ہوئی ہو، پہلے منع کر دیتا ترات کھانسی ہوئی ہو، تو نے برفی نہیں دیتا، کھجور نہیں دے گا، حلوہ رسگلہ نہیں دے گا، سموسہ تھوڑا سا دے دیا، مہنگی چیزیں نہیں دیتا ہے، وہ سارا کہیں اور رکھ دیا، سالی کے لیے الگ، سروج کے لیے الگ، ساس کے لیے الگ، اور جو بیچاری پوسی تھی پالی تھی اس کے لیے کچھ۔ اے میرے بھائیوں نوجوانوں، یہی ماں کام دے گی۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ دردناک واقعہ سنا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن رواحہ، انہوں نے کیسی محنت کی اپنی والدہ کی، کیسی محنت کی اپنی والدہ کی۔ آخری مرحلہ تھا جس میں جان نہیں تھی، کچھ بول بھی زیادہ نہیں پاتی تھی، چل بھی زیادہ نہیں پاتی تھی، بہت مشکل سے کھڑی ہو پاتی تھی۔ اس زمانے میں خراسان سے ان کو پیدل حج کے لیے لے گئے۔ اندازہ لگائیے اتنا لمبا سفر اگر ہمیں اور آپ کو یہاں سے بلیا لے جانا پڑے، تھوڑا سا اٹھانا اور بیٹھانا پڑے، کتنا ہم پریشان ہو جاتے۔ ابھی مولانا صاحب نے بیان کیا، ہم دعا کرنے لگتے یا اللہ ہماری والدہ کو جلدی اٹھا لے، بہت پریشانی میں ہے میری والدہ۔ عبداللہ ابن رواحہ اپنی والدہ کو کاندھے پر لے کر گئے، خراسان سے مکہ لے گئے، مدینہ لے گئے، اور مینا کا اس کے علاوہ کیا کہتا ہے طواف کروایا بیت اللہ کا، سارے چکر لگوائے۔ سارے چکر جب مکمل ہو گئے، انہوں نے بیت اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا، اور کہا بیت اللہ آج میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے، آج میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، عبداللہ ابھی اپنی ماں کے 1 گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ایک قوال نکلا تو قوال نے گانا گایا تھا، ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہو، یاد ہے آپ؟ ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا، خدا کی قسم ماں کے 1 گھونٹ دودھ کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ پیدل حج کرانے والے کی غیب سے آواز آئی، عبداللہ ابھی تیری ماں نے جو تجھے 1 گھونٹ دودھ پلایا تھا اور حالت حمل میں جو پہلا چکر لگایا تھا، خدا کی قسم بیت اللہ اگر تو پوری زندگی اپنی اماں کو کاندھے پر لے کر کے چکر لگائے گا، پھر بھی اپنی ماں کے حالت حمل میں پہلے چکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور خواب دیکھ رہا ہے کہ امی کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، امی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، والد کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آنا چاہتے تھے، بیعت ہونا چاہتے تھے، صحابی کے منصب پر فائز ہونا چاہتے تھے۔ آقا کو معلوم چلا کہ حضرت اویس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ کے نبی نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی نے انکار کر دیا، کہا نانا اویس نہیں آ سکتے، اویس نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی صحابہ کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی کی صحبت سے بڑھ کر مسئلہ یاد رکھ لیجئے گا، نبی کی صحبت سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ پھر بھی اس نبی نے کیا کہہ دیا، اویس تم ہماری خدمت میں مت آؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرو، تمہیں وہ مقام ملے گا کہ بڑے بڑوں کو وہ مقام نہیں ملتا ہے۔ حضرت اویس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہہ دیا، سنیے ایک قرن کا ایک آدمی آئے گا، ان کی نوعیت یہ ہوگی، جب وہ آئے تو اپنی امت کے لیے ان سے دعا کروائیے، اپنی امت کے لیے ان سے دعا کروائیے گا۔ حضرت عمر کا مقام حضرت ابو بکر کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، حضرت علی کا ہے۔ یہ پہنچے اور کہا کہ آپ قرن سے آئے ہیں، قافلہ کا جائزہ لیا، پوچھتے پوچھتے پتا چلا ہاں بھائی میں قرن سے آیا ہوں، آپ اویس قرنی ہیں؟ کہا جی ہاں یہ غریب آدمی ہے، یہ غریب آدمی ہے، یہ بکریاں چراتا چراتا آ گیا بیت اللہ کے لیے، کہا ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ وہ اویس قرنی رونے لگ گئے اور کہا آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ آسمان میں جتنے ستارے اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہے، آپ اتنے بڑے اللہ
سے دعا کرا رہے ہیں. کہا جی ہاں کرو دعا اس امت کے لیے. اس لیے ایک آقا کہہ کر کے گئے ہیں, حضرت اویس کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت عمر بھی ان سے دعا کے لیے کہیں گے. کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی. اب بتاؤ خدمت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ جب اماں چلی جائے گی تب اس کا افسوس ہوگا, تب اس کا افسوس ہوگا. ابا چلے جائیں گے تب اس کا افسوس ہوگا. آدمی کہے گا اماں چلی گئی, ابا چلے گئے. اگر ماں باپ کسی کام کے بھی نہیں ہیں, صرف اندر سو رہے ہیں, اندر لیٹے ہوئے ہیں, تو دربانی کے لیے کافی ہے, دربانی کے لیے کافی ہے. آپ کو ڈر نہیں لگے گا, آپ چلے جائیں گے مگر گیٹ کو بند کیے ہوئے. چور کو آتے ہوئے ڈر لگے گا, نہیں وہ بڑھیا جگی ہوئی ہے, وہ بوڑھا جگہ ہوا ہے, اس کے گھر میں مت کرنا, چوری کے لیے مت گھسنا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ نے آپ کا مقام و مرتبہ بلند کیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کی, ہم اپنے والد کی خدمت کریں. ایک بڑے اچھے انسان تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تھا. تو کہا کیا کہ حضرت موسیٰ سے کہ کیسے پتا چلے گا اس کا قاتل کون ہے؟ تو کہا ایک بکرا ذبح کرو اور اس بکرے کے گوشت کا ایک لوتھڑا مردہ پہ رکھ دو, مردہ کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر کے بتلا دے گا ہمارا قاتل کون. اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا حضرت موسیٰ کو. حضرت موسیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا. کہا اچھا ٹھیک ہے. جاتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ سے, واجب قوم کی حضرت موسیٰ کے ماننے والے, سوال پر سوال. کہا اچھا یہ بتلایا کہ بکرا ہو کیسے, کس نوعیت کی ہو؟ تو کہا جاؤ بھائی. بولا نہیں رنگ بدلا دیجئے. تو حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اس رنگ کی ہو, صفراء فاقع لونھا, سرد رنگ کی گائے ہو اور لے کر کے آؤ. کہا اچھا یہ بتلائیے وہ گائے کیسی ہو, وہ گائے جوتنے والی ہو یا ہل چلانے والی ہو یا پانی ڈھونے والی ہو؟ حضرت موسیٰ نے یہ سب نہیں بتلایا تھا. ان کے سوال پر سوال ہوتا تھا, سوال پر سوال ہوتا تھا کہ کیسی گائے لاؤں گا. انہوں نے خیر بتلا دیا. جتنا سوال کرتے گئے جواب اتنے اوپر سے آتے چلے گئے. اب اس نوعیت کی گائے اس کو مل ہی نہیں پا رہی تھی گاؤں میں. جو واقعہ مجھے سنانا, گائے نہیں مل رہی تھی. اب یہ لوگ پریشان ہیں. حضرت موسیٰ سے کہا اللہ کے نبی مل نہیں رہی ہے, کیا کرے؟ کہا ڈھونڈو جس نوعیت کی تم تلاش کر رہے تھے. اللہ نے وہی کہا کرنے کے لیے, وہ کر کے اس کے لوتھڑے کے اس کے بدن پر رکھو, یہ زندہ ہو کر کے تمہیں بتلا دے گا. خیر حضرت موسیٰ نے کہا. اب یہ لوگ تلاشی نکلے, نکلتے 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 ایک دیہات میں پہنچے. اسی کیفیت کی وہاں بکرا مل گئی, اسی کیفیت کی وہاں بکرا مل گئی. اب اس گائے والے سے بات کیا, کتنے میں گائے بیچو گے؟ اب وہ گائے والا تو مسکرایا کہ آپ پھنسا ہے یہ شاید, کتنے میں بیچو گے؟ کہا کتنے میں لے پاؤ گے؟ کہا نہیں آپ بتلاؤ کتنے میں بیچو گے. دونوں میں آپس میں بات ہوئی. گائے والے نے کہہ دیا اس گائے کو وزن کرو, اس کا جتنا وزن ہوگا اتنا تمہیں سونا چاندی دینا پڑے. اندازہ لگائیے کیا گائے کی بھی کوئی اتنی قیمت ہوا کرتی ہے؟ اس زمانے میں جو سستیاں ملتی تھی. کہا نہیں اس کو وزن کرو اور اس کا وزن جتنا ہوگا اسی حساب سے تمہیں سونا دوسرے پلڑے پر رکھنا ہوگا. اس زمانے میں جو تولنے کی چیز تھی اس کو تولا اور اندازہ لگایا, اسی حساب سے اس کو سونا دیا گیا. خیر لے لیا اور دے دیا. لیکن کہا آپ کو پتا ہے کہ اتنی مہنگی گائے آپ کو کیسے ملی یہاں؟ اس کا راز کیا ہے, آخر کیا بات ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا ہے. کہا مجھے پتا ہے, یہ گائے والا بتلایا کہ مجھے پتا ہے اس کا منظر کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. کہا حقیقت یہ ہے میری والدہ غریب تھی, میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, ہم ایک گائے پوسے ہوئے تھے, اسی گائے کا دودھ ہوتا تھا, اس دودھ کو کھا بھی لیتے تھے اور بیچ بھی دیا کرتے تھے, کچھ آٹا ستوا بھی لے آتے تھے. ہم کہیں کمانے کے لیے باہر نہیں جاتے تھے والدہ کی خدمت کی وجہ سے. اگر کہیں جائیں گے, کہیں مزدوری کریں گے, صبح سے شام مزدوری کرنی پڑے گی, پھر والدہ کو کون اٹھا لے گا بیٹھا لے گا, کون تقاضا کروائے گا, کون کھانا کھلائے گا. اس لیے ہم جانے سے انکار کر دیے. میری والدہ نے جاتے جاتے مجھ سے کہا تھا میرے بیٹے میری خدمت کے بدلے میں اس گائے کی جتنی قیمت ہوگی کائنات میں اس گائے کی اتنی قیمت قیامت تک کسی گائے کی نہیں ہوگی. جتنا اس کا وزن ہوگا اسی وزن کے حساب سے تمہیں لوگ سونا چاندی دے کر کے جائیں. بچہ سمجھا کہ اماں کی محبت ہے, اماں تو دعائیں خوب دیتی ہیں. بچہ کو احساس نہیں ہوا. جب آخری مرحلے میں وہ گائے لیا اور اس کے بدن کو سونا دیا تو اس کو احساس ہوا اور اس کو یقین ہو گیا ہاں میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ.
اس لیے میرے بھائیوں آج طے کرو انشاءاللہ ہم بھی اپنی والدہ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ ہم بھی اپنی والدہ کے لیے روئیں گے دھوئیں گے، ہم بھی ان کے نام پر کچھ نکالیں گے، ہم بھی ان کے لیے کچھ صدقہ کریں گے، ہم بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، ہم بھی ان کی خدمت کریں گے۔ جو آدمی خدمت کرے گا مرنے سے پہلے اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیں گے، جو آدمی اس کے لیے روئے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دیں گے۔ لیکن کیا ہے، ہم والدین کی خدمت سے دور ہوتے چلے گئے، ہم دور۔ بہت سارے نوجوان جو اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ، جب تک اماں نہیں کھا لیتی وہ لڑکا نہیں کھاتا۔ بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سارے ایسے ہیں جب تک وہ نہ کھا لے اس کو کسی کی خبر نہیں۔ پہلے ہوتا تھا ماں کو کھلائے بغیر آدمی چین نہیں لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی اپنے گائے کو دودھتا تھا اور سرہانے کھڑا رہتا تھا، اپنی والدہ اور والد کو پلاتا تھا۔ اچانک ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ والد محترم کو نیند آ گئی، والد محترم سو گئے اور وہ بندہ کھڑا ہے دودھ لے کر کے، اب وہ پریشان ہے، اگر والد کو جگاتا ہوں نیند میں خلل ہوگا، اور اگر ہمارے بچے پی لیے اور ہم نے پی لیا تو والد سے پہلے ہم پی لیں گے، یہ ناانصافی ہوگی۔ صبح ہو گئی، رات ہو گئی، اب وہ بندہ یوں کھڑا ہے۔ رات میں جب والد صاحب جگے فجر کے وقت، کہا بیٹا کھڑا ہے، کہا ابا آپ کا دودھ لے کر کے آپ کے سرہانے کھڑا تھا کہ میرا والد پہلے پی لے بعد میں ہمارا بچہ پی لے۔ والد کی آنکھوں سے آنسو گر پڑا، کہا میرے بیٹے اللہ تمہیں دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کر دے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کر دے، اور سنو اللہ تعالیٰ تمہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات کرا۔ حضرت موسیٰ نبی تھے، اللہ کے بڑے ولی تھے اور جلیل القدر نبی تھے، کہ تمہارے ان سے ملاقات کرا دے۔ وہ سوچتے تھے کہاں میں آدمی، یہ غریب آدمی، اور کہاں حضرت موسیٰ کا مقام و مرتبہ، کہاں وہ اللہ کے نبی، کہاں وہ اللہ سے بات کرنے والے، اور کہاں یہ گنہگار بندہ، کیسے ملاقات ہو پائے گی؟ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر کے اس بندے سے ملاقات کریں، اس بندے سے ملاقات کریں۔ یہ کس کی دعاؤں کا نتیجہ تھا؟ والد اور والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج طے کرو انشاءاللہ ہم بھی اپنے والد اور والدہ کی خدمت کریں گے۔ آج بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ساری چیزیں سب اپنے لیے کرتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں، ماں کی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے، اور جب بیوی آتی ہے تو سب کچھ کہتے ہیں ہم ہی ارینج کر لیا، یہ مکان ہمیں بنے لیا، ایکڑا پوچھ لیا، سب کو وہی پوچھا، تو ماں کہاں کر کتنی کا پرسوں درجے کی بات ہے، ہم نام نہیں لیں گے۔ ہم لوگ گئے تھے فیصلہ میں، اب وہ عورت دے رہی گالی پہ گالی، اور کہہ رہی وہ ہم ہی خرید کر لیے، وہ زمین خریدا ہے آج سے 40 سال پہلے، اور اس کی شادی میں 15 سال پہلے، کر لی کہاں خرید کر، سمجھ رہے؟ دیکھو کتنی افسوس والی بات ہے، سب کچھ اپنے نام۔ فرمانے میرے بھائیوں والد اور والدہ کی قربانی اتنی ہے آدمی اس کو ذکر نہیں کر سکتا ہے، اس کو بتا نہیں سکتا ہے، جب تک آدمی زندہ رہتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ ہم بھی اپنی والدہ کی خدمت کریں گے۔ ایک نوجوان تھے، بڑے اچھے نوجوان تھے، بڑے عہدے پر تھے، اس دنیا اس ملک سے دوسرے ملک میں چلے گئے، پڑوسی ملک کے رہنے والے تھے، میاں بھی ڈاکٹر اور شوہر بھی، بیوی دونوں ڈاکٹر، اور دونوں چلے گئے باہر۔ جانے کی اس کی تمنا نہیں تھی، لیکن بیوی کا دباؤ ہوتا ہے، وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا دباؤ ہوتا ہے۔ جب بیوی کہہ دے کہ جانا ہے تو جانا ہے، اب اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ماں کہہ دے کچھ بھی تو ذرا سا سمجھوتا ہو جائے گا، لیکن بیوی کہہ دے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ خیر وہ میاں بیوی دونوں چلے گئے باہر، لیکن وہ بیچارہ بیٹا بڑا نیک دل انسان تھا، طبیعت کا بڑا اچھا تھا، کہا نہیں میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں گا۔ زمانے گزر گئے، آخری مرحلے میں اپنی بیوی کو اسی ملک میں چھوڑ کر کے وہ چلا آیا، اپنے یہاں چلا آیا۔ اس کی والدہ کو کوئی 2 روٹی بنا کر کے کھلا دیتا تھا، 1 گلاس پانی دے دیتا تھا، دال دے کر کے چھوڑ دیتا تھا کہ میری دادی کھا لو، میری نانی کھا لو۔ اتنی عظیم ماں ہے، اور اس ماں کو کون کھلا رہا ہے؟ پڑوسی، کسی کی ناتی، کسی کا ناتی، کسی کی نتنی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی دال اور روٹی چور چور کر کے اس بڑھیا کو کھلا دیتا تھا۔ وہ بڑھیا کھا کر کے اپنی زندگی گزار لیتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا، بیٹا واپس آیا اور آنے کے بعد اپنا گھر تلاش کیا۔
کیا. زمانے ہو گئے تھے, گھر بھی بدل گئے تھے, محلات بھی بدل گئے. لوگوں نے بتلایا تمہارا گھر ڈاکٹر صاحب یہی ہے, تمہارا گھر عالم صاحب یہی ہے, یہاں تمہاری والدہ ہے. وہ والدہ کے پاس آیا, سن بھی نہ پاتی تھی, دیکھ بھی نہ پاتی تھی, زیادہ بات بھی نہیں کر پاتی تھی. والدہ کو ہاتھ سے لگایا اور کہا امی میں آپ کا بیٹا بلانا آیا ہوں. میری امی نے یعنی اس کے امی نے کہا میرے بیٹے تم آ گئے. بہت دلی زبان میں کہا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا بیٹا تم کو دیکھنے کے لیے ہم بیتاب تھے. وہ بوڑھی عورت جس کی بینائی بھی اب نہیں ہے, وہ بوڑھی عورت کیا کہہ رہی ہے, بیٹا تم کو ہم دیکھنے کے لیے بیتاب تھے, ایک مرتبہ تمہارا چہرہ دیکھ لیتا. بس چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور دنیا سے چلی گئی. میرے بھائیوں اس کی بھی ایک زندگی تھی. اب سوچو کہ اس کے باپ پر, اس کے بیٹے پر کیا گزری ہوگی کہ جس نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا, لیکن چونکہ نیک دل آدمی تھا آخری مرحلہ اس کو نصیب ہو گیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے بھی نہیں ہیں, بات بھی نہیں کرتے ہیں. اب تو بوڑھوں کا ایک اناث آشرم بن گیا جہاں بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, اس کو اٹھا کر کے لوگ ڈال دیتے ہیں اس میں. جا بھائی یہیں رکھنا, اس کی خدمت کرنا, اس کا چارج لگتا ہے اور بعد میں اس کو پے کر دیا جاتا ہے. بہت ساری رپورٹیں ایسی آتی ہیں کہ بیچارہ باپ کا انتقال ہو گیا, میڈیکل والوں نے اسے خبر کیا بھائی آپ کے ابا کی طبیعت خراب تھی, اب آپ کے ابا دنیا سے چل بسے, یہاں سے چلے گئے, اب اپنی بوڈی کو لے جاؤ. بہت سارے نوجوان ایسے بھی کہہ رہے ہیں اپنے انڈیا میں, کہتے ہیں ان کو دفن کفن کروا دو. اس کے بعد مولوی صاحب کو فون کرتا ہے, مولوی صاحب کو رنخانی کر دیجیے. اللہ اللہ سنو میرے بھائیوں, ایسی قرآن خانی کا کوئی ثواب نہیں. اپنا کھایا ماں کو نہیں پوچھا, اپنا پکایا ماں کو نہیں پوچھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی پوری زندگی قرآن خانی کرتا رہ جائے, ماں اس کی بیچاری ناراض مری, ماں اس کی بیچاری بھوکی مری, اس کے قرآن خانی کا کوئی ثواب نہیں. ہاں اگر ماں بیچاری اس کے ساتھ رہی, کسی طرح رہی, جس غربت میں اس نے زندگی گزاری, اسی غربت میں اپنی اماں اور ابا کو کھلایا, فرمایا کہ آپ اس کے لیے جو چاہو گے, جتنا چاہو گے ثواب پہنچاؤ, جتنا چاہو اس کے لیے نیکیاں کرو. اس لیے میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے انشاءاللہ اپنے لیے جنت بنائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد. سنو, والدین اگر خوش ہیں تو اللہ خوش ہے, والدین اگر خوش ہیں اللہ خوش ہے, اماں اگر خوش ہے اللہ اگر خوش, اماں اگر خوش ہے تو اللہ خوش ہے, والد اگر خوش ہے تو اللہ خوش ہے. اتنا بہترین نسخہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے. اس نسخے پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بدعات و خرافات کو مٹا دیں گے. ہو گیا وقت ختم. بدعات و خرافات کو ختم کر دیں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بدعات و خرافات کو ختم نہیں کرتے ہیں, بس اسی میں لگے رہتے ہیں. ایک آدمی ہم سے فون کیا اور فون کرنے کے بعد کہا السلام علیکم. اس کا نمبر میرے سیو نہیں تھا, وہ شاید سیو کر رکھا تھا. کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام, خیریت سے, کون صاحب؟ کہا فلاں صاحب. کہا مفتی صاحب اب ہم مچھلی کھا سکتے ہیں؟ کیا سوال کر رہا ہے, اب ہم مچھلی کھا سکتے ہیں؟ تو ہم تھوڑی دیر سمجھ لیے. ہم نے کہا کہ بھائی ہم کیسے بتا پائیں گے, کوئی بیماری ہوگی تو ڈاکٹر بتلائے گا کہ کون سی مچھلی میں بی پی ہائی ہوتا ہے, کسی میں نارمل رہتا ہے, ہم تو نہیں بتا پائے. کر کے نا کل اماں کا چلسمہ کر دیا. ہم نے کہا چلسمہ تک تو لے کر کے ہاتھ نہیں لے کے کر لے. توبہ کر بھائی, میرے لیے بھیج دیتا کر کے. مولوی صاحب مذاق نہیں کرو, صحیح مسئلہ بتاؤ. ہم نے کہا بھائی صحیح مسئلہ کیا بتاؤں گا تجھے, 40 دن تک کیا منہ میں تالا لگا لے, لاک ڈاؤن کر کے نہ ہے دوسرا کچھ کہتے رہی, مچھلی میں ہاتھ دے لے. توبہ کر میرے بھائی, یہ سب غلط ہے. اس رسم و رواج کو مٹانا ہے, نبی کی سنت کو دنیا میں عام کرنا ہے, صحابہ کے طریقوں کو دنیا میں عام کرنا ہے. ایک آدمی اذان دے دو بھائی. صحابہ کے طریقوں کو دنیا میں عام کرنا ہے, نبی کے طریقے کو دنیا میں عام کرنا ہے, نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے. بدعات و خرافات کو مٹا دینا ہے انشاءاللہ, مٹا دے گا انشاءاللہ. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب تک اپنے گھر کے سامنے ہم قرآن خوانی نہیں کرائیں گے, جب تک ہم اپنے گھر کے سامنے میلاد نہیں کرائیں گے تب تک بات نہیں بنے گی. ایک مرتبہ 2-3 گھنٹہ میلاد چلا, بہت لمبا میلاد چلا. تقریر کرتے کرتے ہم تھک گئے, ایک دم ڈی جے ہمارا بند ہو گیا. اس کے بعد کر کے نہیں ہوئی ایمان, ہم نے کیا کرنا پڑا, کر کے ہمارے یہاں تو ہم نے کہا ہے, بولا کہ یہاں میلاد کی بارش ہو رہی تھی, ہمارے یہاں میلاد نہیں ہوا اس لیے معائن نہیں ہوا, دوبارہ چلیے. اب دوبارہ جا کر کے ہم کرے ہو اللہ مجھے میلاد کر لیا, اپنا ثواب دے.
अब क्या बोलते, हम दोबारा मिलाद उसके घर में किए नहीं थे, पिछुलका मिलाद को मैनेज प्लस कर रहे थे। क्या ये कौन दुआ करिए, वही तो दुआ, उस मिलाद से आपका काम नहीं चला, हम क्या बोलेंगे अल्लाह ताला से, कहिए वो अल्लाह वहाँ जो मिलाद किए मैनेज प्लस कर दीजिए, सवाब पहुँचा दीजिए। इसलिए मेरे भाई गलत बात है। अगर कहीं पर गुंजाइश है, अच्छी जगह है, वहाँ यहाँ अच्छा लगा माशाल्लाह, यहाँ से वहाँ तक और लोग भी जमा है, ये मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मिलाद में आना पसंद भी नहीं करता। नहीं मेरे भाइयों, मिलाद में आओ, नबी की बात होती है, आका की बात होती है, कुरान की बात होती है, ईमान ढूंढना होता कि नहीं होता। अभी जितनी बातें हुई अल्लाह के शुक्र से, इससे हमारा ईमान बढ़ा, हमारा ईमान बढ़ा, हमारा ईमान बचेगा, हम बच जाएंगे, हमारा ईमान जाएगा, हम चले जाएंगे। हम लोग पैसे दौलत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ईमान निकलता है इस पर ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर के लिए मानिए, अगर यहाँ पर पंसोया आपको नजर आ जाए हल्का ऊपर हो, तो फौरन आप क्या कहेंगे, मुफ्ती साहब पंसोया अंदर करिए, गिर जाएंगे, नहीं कहेंगे आप, जरूर कहेंगे मोहब्बत है। लेकिन अगर ईमान हमारा निकलता हुआ आपको दिखेगा तो आप नहीं बोलेंगे ईमान कैसे निकलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी ज्यादती करता है किसी के साथ, उसका ईमान ऊपर चला जाता है। शराब पीता है, उसका ईमान ऊपर चला जाता है। गांजा पीता है, उसका ईमान ऊपर चला जाता है। बेईमानी करता है, उसका ईमान ऊपर चला जाता है। फरमाया जब वो बेईमानी छोड़ देता, शराब छोड़ देता, गांजा छोड़ देता है, नाफरमानी छोड़ देता, फिर उसका ईमान नीचे आ जाता है। क्या उस वक्त तक जो हमारा ईमान छतरी नुमा बना हुआ था, क्या हमने उसको नीचे करने की कोशिश की? और अगर की तो अल्लाह क्या हम महबूब और मकबूल हैं, और अगर नहीं तो अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। अल्लाह को खुश करना है, रसूलुल्लाह के तरीकों को पूरी दुनिया में आम करना है, और अपनी वालिदा और वालिद की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जिसने खिदमत की अल्लाह ने उसे कामयाब कर दिया, और जिसने खिदमत नहीं की अल्लाह ने उसे नाकाम कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने वालिद और वालिदा की खिदमत ना करके अपने लिए दुनिया को जहन्नम बना लिया। इसलिए मेरे भाइयों, एक मर्तबा एक साहब ने किसी साहब को, अपने अब्बा को पकड़ा और पकड़ करके घसीटा, और घसीटते 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 वो कूड़ा तक लेकर गया, और अब्बा को थप्पड़ मार रहा, सही बात मैं सुना रहा हूँ, अब्बा को थप्पड़ मार रहा है, मारते मारते वहां तक ले गया। अब्बा ने कहा बेटा अब मत ले जा इसके आगे, बेटा अब मत ले जा इसके आगे। अब्बा से कहा बेटा ये बूढ़ा और मारूंगा, तू बहुत परेशान करता है घर के लोगों को, और मारूंगा। अब्बा ने कहा बेटा यही कूड़ा तक, यही कस्तर तक हम अपने अब्बा को मारते हुए लाए थे, तुम बस यहीं तक कर दो, और अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो एक कदम आगे बढ़ा करके मुन्नू मारेगा, मिंटू मारेगा, सिंटू मारेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जब वालिद बोले तो चुप रहो, जब वो कुछ कहे तो सुनते रहो, उनको जवाब मत दो। अल्लाह ताला ने फरमाया सुनो, उनको उफ भी मत कहो। हजरत अली ने उफ की तफसीर की कि उफ से क्या मुराद है। Allah. Allah.